وہ امیر منائی کا شعر ہے نا کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ وہی بات ہے کہ پاکستان کے جو شہری ہیں ان کے دل میں ساری دنیا کی تکلیف اور درد ہے مائنورٹیز کے لیے۔ اگر آپ بات کریں کشمیر میں ہونے والی اٹراسٹیز کی تو وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، فلسطین کے اندر جو اسرائیلی فورسز کرتی ہیں وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، سیریا کے اندر جو امریکہ کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اسلاموفوبیا جو ویسٹ میں ہو رہا ہے وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، برما کے اندر جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ یعنی کہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں سے زیادتی ہوگی نا، سب سے پہلے اس کو کنڈیم پاکستانی کرے گا، اتنا درد ہے اس کے جگر اور دل کے اندر۔ لیکن اگر وہ مائنورٹیز پاکستان کی حدود کے اندر ہوں گی تو پھر وہ چپ کر جائے گا، اس پہ اس نے نہ دھیان دینا ہے نہ دیکھنا ہے، اور اس طرف تو توجہ جانی ہی نہیں ہے، اور اس پہ اس نے بولنا ہی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ویڈیو آپ نے سٹارٹ میں دیکھی ہے، یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ایک ہسپتال ہے لاہور کے اندر، جہاں پر اسپتال کے اندر ایک چرچ بنا ہوا تھا مائنورٹیز کے لیے۔ تو وہاں جو مسلمان نرسیں ہیں نا جنہوں نے یہ حملہ کر کے قابض ہو گئی ہیں وہاں پہ، انہوں نے ایک ویڈیو دیکھ لی سوشل میڈیا پہ، کوئی فرینچ شہری ہے جو پاکستان کے خلاف آئی گیس بول رہا ہے اسلام کے خلاف، تو انہوں نے اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے لوکل چرچ پہ قبضہ کر لیا، وہاں گھس گئیں اور وہاں پہ جو وہ سنڈے کی پریئر ہو رہی تھی اس کو وہ کرنے والوں کو نکالا وہاں سے، انہیں کہا کہ تم لوگ اسلام قبول کرو ورنہ یہاں رہنے نہیں دیں گے تمہیں، اور چرچ کے اندر بیٹھ کے نعتیں پڑھی ہیں ان لوگوں نے۔ جس کے بعد وہ کوئی وہاں پر دو وفد اکٹھے ہوئے اور انہوں نے جو ہے نا وہ صلح کروائی آپس میں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، رفع دفع معاملہ ہو گیا۔ تو اس پہ سوائے ایک دو لوگوں کی کوئی بولا بھی نہیں۔ آپ نے شاید سنا ہی نہ ہو یہ واقعہ لاہور میں ہوا ہے، کسی نے پریس پہ بھی رپورٹ نہیں کیا سوائے ایک دو وینیوز کے۔ اور یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے کہ وہ کتنے زیست سے وہاں پہ نعرے لگا رہی ہیں اور نعتیں پڑھ رہی ہیں، اور اپنے فیسز بھی ویڈیو پہ دکھا رہی ہیں، بعد میں واٹس ایپ سٹیٹس لگائے ہوئے تھے ان لوگوں نے۔ یہ 2 ہفتے ہونے والے ہیں اس واقعے کو، اور اگر سٹیٹسٹکس دیکھے جائیں تو 1986 میں ڈیتھ پینلٹی ہونے کے بعد جتنے بھی بلاسفیمی کے مقدمے ہوئے ہیں اس میں سے 52% 3% مائنورٹیز پہ ہوئے ہیں، 97% مسلمانوں پہ 48% ہوئے ہیں، اور 3% پہ 52% ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح ان نرسوں نے تھریٹن کیا ہے کرسچن کمیونٹی کو اس چرچ کے اسپتال کے چرچ کے اندر، اسی طرح تھریٹن کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم علم بردار ہیں اقلیتوں کے حقوق کے لیے، لیکن اپنی اقلیتیں آپ کی جہنم سے گزر رہی ہیں، اس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، نہ ماننے کو تیار ہیں آپ۔ تو یہ بات ہے کہ ان نرسوں کے اوپر 295C کیوں نہیں لگتی، جبکہ جو بلاسفیمی کا قانون ہے آپ جا کے پڑھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی اسٹیبلش ریلیجن کے خلاف اگر ڈس رسپیکٹ ہوگی یا انسائٹمنٹ ہوگی یا ان کی جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو ہرٹ کیا جائے گا تو اس قانون کا اطلاق ہوگا۔ کیا کرسچیانٹی ایک بڑا ریلیجن نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں اس کی کمیونٹی بستی نہیں ہے؟ تو ان کے خلاف ایسے اقدامات کرنے پہ سب خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ یہ اسی طرح کہ ایک کمرے کے اندر 5-6 مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر ڈیفرنٹ مذاہب کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیوبندی ہے، ایک شیعہ، ایک سنی ہے، ایک وہابی ہے، ایک کرسچن بھی بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہندو بیٹھا ہوا ہے۔ اب جب وہ 5-6 لوگ کہیں گے اس کمرے کے نظام کو سنبھالنے کے لیے ہم نے ایک بندہ مختص کرنا ہے، تو اس کمرے کے اندر اگر کوئی سنی کو انہوں نے بٹھا دیا اپنے اوپر، تو وہ سنی جو ہے اس کی لائلٹیز نیچرلی اس کمرے میں موجود سنی شخص کے ساتھ ہوں گی۔ اگر آپ نے اس پہ دیوبندی کو لگا دیا تو وہ دیوبندی کی طرفداری کرے گا، اگر آپ نے کرسچن کو لگا دیا وہ کرسچن کی طرفداری کرے گا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے نیوٹرل امپائر، جو کرکٹ میں آپ نے شروع کیا تھا نا آ کر، بڑا جس کو آپ کریڈٹ دیتے ہیں اپنے آپ کو، کہ مختلف مکاتب فکر آئیڈیالوجیز کے لوگ آتے ہیں، تو ان 5-6 لوگوں کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے ایک نیوٹرل امپائر چاہیے۔ اگر اوپر نیوٹرل امپائر آئے گا تب ہی مائنورٹیز ہوں یا مسلمز ہوں یا جس کے بھی جذبات ہرٹ ہوں، برابر کی کارروائی ہوگی سب کے خلاف۔ اگر ایک مکاتب فکر کا بندہ اوپر آ کے بیٹھ جائے گا باقی سارے فارغ ہو جائیں گے، باقیوں کے رائٹس بھاڑ میں گئے، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، اور ویسا ہی ہو رہا ہے آپ کے سامنے۔ آپ بتائیں کیا نہیں ہو رہا ہے اس طرح کا؟ آپ خود ایک مائنورٹی تھے نا، آپ نے مائنورٹی ہونے کی حیثیت سے ملک علیحدہ کیا، آپ نے کہا کہ ہم ایز اے مائنورٹی ہندوستان میں سیف نہیں ہیں، وی نیڈ اے سیپریٹ کنٹری۔ جب سیپریٹ کنٹری دے رہی ہے تو آپ نے وہی کرنا شروع کر دیا جس کا الزام آپ ہندوستان پہ لگا رہے تھے کہ مائنورٹی سیف نہیں ہوں گی۔ آپ کتنی سیفٹی ہے آپ بتائیں؟ اور آگے بھی جا کے کیا منہ دکھانا ہے اگر آپ نے اقلیتوں کو اس طرح سے دیوار سے لگا دی ہے؟ کیا اسلام کے اندر یہ شامل نہیں ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے؟
کیا قرآن میں احکامات نہیں ہیں اس چیز کے؟ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ پڑھیے جا کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کانسٹیٹیوشن لکھا ریاست مدینہ کا، اس کے اندر امت کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ پڑھیں آپ لوگ۔ صرف قریش کی کنڈمنیشن ہے، اپنی مائنورٹیز کو سیکیورٹی فراہم کی انہوں نے۔ آپ کون سے اسلام کی، کون سا مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں جب آپ کی مائنورٹیز ہی آپ سے خوف زدہ ہیں؟ کون سا آپ امن کا دین پھیلا رہے ہیں؟ بدنام کر رہے ہیں آپ اپنے دین کو اس طرح کی حرکات کر کے۔ تو جب تک اس ملک میں ایک نیوٹرل امپائر اوپر نہیں آتا نا، کوئی بھی اقلیت محفوظ نہیں محسوس کر سکتی۔ اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو نرسیں انہوں نے جو بدماشی کی ہے، ان کے خلاف 295C کی وہی کارروائی ہو جو باقیوں کے خلاف ہوتی ہے، تاکہ اقلیتوں کو پتہ چلے کہ ان کے بھی وہی حقوق ہیں اس ریاست کے انڈر جو کہ مسلمان میجورٹی کے ہیں۔